اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی سوال نہیں کرتا، صرف یہ سوال کرتا ہوں وہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ قرآن کی آیتیں 3 ہم نے پڑھی، پھر 4تھی آیت پڑھی۔ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل بیت کون ہے؟ حضور کے گھر والے، بولو نا مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ حضور کے اہل بیت کون ہے؟ حضور کے ازواج۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اہل بیت سے مودت کرنا، یعنی میرے محبوب کی اہل بیت سے اپنی جان مال اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرنا۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی اہل بیت حضور کی پاک ازواج ہیں۔ باقی ابھی یاد ہے؟ کئی لوگ جاہل، بدبخت، شرارتی، جن کی خصلت میں گندگی اور ناپاکی ہے، جن کے نسب میں ناپاکی ہے، وہ اہل بیت اطہار صرف کہتے ہیں کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آیتیں اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو پہلی آیتوں کی بھی پڑھو، اس کی بعد والوں کی بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو، تو اس میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضور کے ازواج کا ہو رہا ہے، حضور کی بیویوں کا ہو رہا ہے۔ تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان آیات کے مطابق حضور کی جو اہل بیت ہے وہ حضور کی پاک ازواج ہیں، اور جن کے نسب میں ناپاکی ہے، جو فطرتاً گندے اور جاہل لوگ ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یعنی حضور